بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور سوال کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا مروان بن حکم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالا تھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ وہی بات ہے جو مرزا صاحب نے جو ہے وہ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بتلانے کی کوشش کی کہ خلافت سے ملوکیت آ گئی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ سنت کے بدلے میں بدعت آ گئی تھی۔ تو یہی بنو امیہ نے بھی کیا کہ سنت کی خلاف ورزی میں بدعت کو رائج کیا۔ بنو امیہ میں اور بہت سے مسائل ہوں گے، آپ بیان کریں، لیکن جو چیز ان میں نہیں تھی اس کو خامخواہ بیان نہ کریں، بہتان بازی سے بچنا۔ اچھا، یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب تشریف لے جاتے، باہر جا کے آپ چونکہ عیدین کی نماز پڑھتے تھے، تو آپ پہلے جو ہے وہ عید کی نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد آپ خطبہ دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم اسی جو ہے وہ طریقے کے اوپر قائم تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر تھے، کیا نام ہے اپنا، مروان بن حکم، مدینہ کے اوپر، تو انہوں نے جو ہے وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی جو ہے وہ نماز پڑھانی تھی۔ تو ایک ممبر تیار انہوں نے کروایا اور نماز سے پہلی جو ہے وہ ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے چڑھنا چاہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ دیا، تو مروان بن حکم نے جب عید پڑھانی چاہی تو بحیثیت گورنر، ہاں بحیثیت گورنر، حکمران کے، مدینہ کے گورنر کے، تو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ خطبہ دینا چاہا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑ لیا، لباس سے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو کھینچا کہ وہ ممبر کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے، مگر وہ دامن چھڑا کے ممبر پہ چڑھ گیا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پبلکلی ملوکیت میں آج ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ کو آپ ہاتھ ڈالیں، گورنر کو آپ ہاتھ ڈالیں۔ تو یہ کیسی ملوکیت ہے؟ تو پبلکلی وہ اس کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ جان چھڑا گیا، جان چھڑا کے چلا گیا، مطلب نکل گیا، ٹھیک ہے۔ پبلکلی تو میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کی جمہوریت میں بھی ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ چیف منسٹر صاحب کو ذرا ہاتھ پکڑ کے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہاں، لباس پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچیں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، پھر اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا مروان بن حکم نے، تو میں نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ سنت کو بدل ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو مروان بن حکم نے کہا کہ بھئی جس کو تم جانتے ہو وہ رخصت ہو چکی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ پہ یہ بھی ہے کہ ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، یعنی پبلکلی بھی اس پہ تنقید ہوئی ہے۔ تو اس پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بندے نے اپنا حق ادا کیا، ٹھیک ہے، ایک غلط کام ہو رہا تھا۔ تو مروان بن حکم نے غلط کام کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس نے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا ہوا تھا مروان بن حکم نے، وہ یہ اس طرح سے جسٹیفائی کیا ہوا تھا کہ مطلب عید کی جب نماز ہو جاتی ہے نا تو لوگ ہمارا خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھتے، لیکن بہرحال ان کے مسائل تو تھے، لوگ اس وجہ سے ان کا خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ سنانے کے لیے اس نے جو ہے وہ پہلے خطبہ دینا چاہا، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں جیسے ہمارے احناف میں بھی ہوتا ہے، عربی والا خطبہ بعد میں دیتے ہیں، لیکن شروع میں کیا ہے، اردو میں تقریر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح اس نے اپنی جو ہے وہ سہولت کے لیے کہ لوگ میری بات سن، تو اس نے تو اپنے طور پہ ایک اجتہاد کیا یا جو بھی کیا، لیکن صحابہ کرام نے اس کا رد کیا، صحابہ کرام نے اس کا رد کیا، بہرحال اس کی بات غلط تھی، یہ ہاں سنت کے مطابق نہیں تھی۔ لیکن اس ایک بات کی وجہ سے یہ کہنا کہ وہ بدعات کو رواج دیتا تھا، یہ غلط ہے، یہ مبالغہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دیگر بہت سی روایتیں ملتی ہیں، کیونکہ یہاں تو اس نے یہ کام کیا اپنی بات لوگوں کو سنانے کے لیے، ٹھیک ہے، بہت سی، جیسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1309۔ اب جو بات اس کے بارے میں پازیٹیو ہے آپ وہ بھی تو اپنے کتابچے میں لے کے آئیں، مطلب کسی کے بارے میں آپ اگر ایک بات نیگیٹو ہے وہ تو لے آئیں، 10 باتیں اس کے بارے میں پازیٹیو وہ آپ چھپا لیں، تو آپ تو حق نہیں بیان کر رہے نا، آپ تو اگلی کی شخصیت کو مس کرنے پہ لگے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1309 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، یعنی ایک جنازہ تھا جس میں حضرت ابو ہریرہ تھے اور ساتھ میں مروان بن حکم، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور جنازہ رکھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے، دونوں حضرات بیٹھ گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی اور مروان بھی، اور اتنے میں حضرت ابو سعید خدری وہاں پہ آئے
تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. اب دیکھیں یہ صورتحال ہے. وہ گورنر تھا اس وقت. وہ گورنر تھا. جی. حضرت ابو سعید خدری نے آ کے کہا کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ کی قسم ان کو معلوم ہے, حضرت ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا, ان کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے منع فرمایا. کس سے؟ کہ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. اب یہاں سے کہاں سے ملوکیت آ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی ملوکیت ہے. ایسا تو آج کل کی جمہوریت میں نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو کہا گیا کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا بھی ہو گیا. تیسری بات یہ کہ وہ بیٹھا کس کی اتباع میں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ. جی. اور اس نے بعد میں دوسری جگہوں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا. مروان نے کیا کہا حضرت ابو ہریرہ کو, میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, مجھے کیا معلوم. تو پھر اس نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا. یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. یہ اردو حاشیہ میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ موجود ہے. یہ منسوخ السنہ. امام حاکم میں جو روایت ہے نا, امام حاکم کی روایت مستدرک حاکم کی, اس میں یہ ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تم امام تھے, جب تم بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا واضح مطلب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حکم کو واجب خیال نہیں کرتے تھے. تو لیکن بعد میں یہ بھی ہے بعض روایتوں میں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. تو حضرت ابو سعید خدری کو اس کا پتہ نہیں تھا, تو کوئی سنت کی مخالفت نہیں ہوئی تھی. اور یہ ہے کہ وہ فوراً رجوع بھی کر لیتے تھے. جب ان کو بتایا جاتا تھا تو انہوں نے رجوع کیا نا ایک طرح سے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1563. ایک اور روایت ہے کہ مروان بن حکم سے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ایک مجلس میں تھے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے حج تمتع اور حج عمرہ اکٹھا کرنے سے منع کیا. ٹھیک ہے. یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرنے سے منع کیا. ٹھیک ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ حج قران سے منع کیا. حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بعمرۃ وحجہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے پہ نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیں, ایک طرف حضرت عثمان ہے, ایک طرف حضرت علی ہیں. تو مروان بن حکم کس کی سائٹ پہ ہے؟ حضرت عثمان. رشتہ داری تو اس کی یہاں بنتی ہے نا. جی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان حج قران سے منع کر رہے ہیں, حضرت علی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنت نہیں چھوڑ سکتا. جی. ٹھیک ہے. تو وہ گویا کہ حضرت عثمان کے بارے میں راوی وہی ہے. جی. حضرت عثمان کے بارے میں حضرت علی کی تنقید کو کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے. تو یہ تو اس کا سنت سے تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا جو اختلاف تھا یہ اجتہادی تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قران سے حج قران سے منع جو کیا تھا وہ انتظامی امور کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, جیسے ابھی آج ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ نیچے جو ہے نا نفلی طواف سے منع کر رہے ہیں سعودی. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ مجمع اتنا لگ جاتا ہے, لوگوں کا فرضی طواف پورا نہیں ہوتا. نیچے ذرا وہ دائرہ چھوٹا ہے نا صحن میں. ہاں, نیچے دائرہ ذرا چھوٹا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی نیچے جو ہے نا وہ فرضی طواف لوگ کریں, جنہوں نے نفلی کرنا ہے وہ اوپر چلے جائیں. تو اب نیچے جب رش لگ جائے گا تو ایک بندے کا فرضی طواف جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گا. آپ نفلی کریں تو انتظامی مسائل وہ انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے, انہوں نے اتنا بڑا مجمع ہینڈل کرنا ہے, ان کے ذہن کے اوپر رسپانسبلٹی دباؤ ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے کچھ احکامات آرڈر جاری کرتے ہیں. وہ آج بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا, یہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے 2307. یہاں پہ کیا ہے, ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے, وہ بنو حوازن اور غزوہ حنین کا جب واقعہ ہوا تھا, تو یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا مروان بن حکم رضی اللہ عنہ اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتی ہے. تو گویا کہ امام بخاری کے نزدیک بھی مروان بن حکم جو ہے وہ رضی اللہ عنہ ہے, اگرچہ ان کی صحابیت میں اختلاف ہے, لیکن امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مروان بن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں. اچھا, نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں مروان بن حکم. مروان بن حکم غزوہ حنین کے موقع پہ جو ہوا تھا نا کہ بنو حوازن کے قیدی آئے تھے, جی. تو مروان بن حکم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں اس واقعے کو. According to Bukhari. According to Bukhari. He was صحابی.
सारी बात है साबित है तभी तो न कर, वरना तो सनद मुनक़ते है, वरना तो सनद मुनक़ते है। तो इसलिए ये भी एक बात है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, एक और रवायत है जो हमारे सामने है, ये सुनन निसाई की और मुस्तदरक हकम की, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बयान की है कि हज़रत मुआविया ने अपने बेटे यानी यजीद बिन मुआविया के लिए बैत ली। तो मरवान बिन हकम ने कहा कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर की सुन्नत है, मतलब ये उनकी सुन्नत है कि उन्होंने अपने बाद खलीफा को नामजद किया। मतलब इस तरह से तावील कर ली कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की सुन्नत क्या है कि उम्मत को छोड़ के नहीं गए, उन्होंने नॉमिनेट किया किसी को। ठीक है, तो इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया ने भी नॉमिनेशन कर ली अपने बाद वाले की या अपने बेटे की कर ली। तो ये गोया कि हज़रत अबू बकर और उमर की सुन्नत पूरी की। ये मरवान बिन हकम ने इस तरह से तावील कह लें, इस्तदलाल कह। तो हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा कि ये तो हरकल और कैसर की सुन्नत है, यानी उन्होंने दूसरी बात ले ली कि ये नॉमिनेशन नहीं है, लेकिन इसमें नॉमिनेशन किसकी है, बेटे की है। तो बाप के बाद जो बेटा है वो तो कैसर की सुन्नत है। तो इस पर जो है वो मरवान बिन हकम ने कहा कि बेशक ये वो शख्स है, यानी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये वो शख्स है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, सूरह अहकाफ की एक आयत है। ठीक है, तो उस पे जो है वो जब ये बात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पहुंची कि तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मरवान ने झूठ कहा है, ये आयत हमारे मुतालिक नाजिल नहीं हुई। ठीक है, हमारे मुतालिक नाजिल नहीं, और अगर मैं चाहूँ तो उसका नाम भी बता सकती हूँ जिसके मुतालिक ये आयत नाजिल हुई। ये एक रवायत है। ठीक है, अब सुनन निसाई अल कुबरा की है, मुस्तदरक हाकिम की रवायत है। ठीक है, तो अब इस रवायत को हम देखते हैं कि इसमें ये बात जो है ना वो इमाम ज़हाबी ने इस हवाले से क्या कही है और मिर्ज़ा साहब ने क्या नकल किया। देखें, मुस्तदरक हाकिम पे हमारे इल्म में है ये बात कि इमाम ज़हाबी ने एक तालीक लगाई है। अच्छा, मुस्तदरक हाकिम पे, यानी उसकी रवायतों के ऊपर एक हुक्म लगाया। इमाम ज़हाबी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इब्न हजर और इमाम ज़हाबी। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी इस रवायत में आखिर में ये है कि हज़रत आयशा ये कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मरवान और उसके बाप पे लानत जो है वो अल्लाह के रसूल ने की थी, जबकि मरवान अपने बाप की पुश्त में था। अच्छा, ठीक है, बस मरवान भी अल्लाह की तरफ से उसी लानत का एक टुकड़ा है। ये रवायत मुस्तदरक हाकिम की है, रवायत का नंबर है 8483। आगे जो है वो इन्होंने लिखा है मिर्ज़ा साहब ने कि इसकी सनद सही है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं, अच्छा मिर्ज़ा साहब ने तो वही रवायत है 8483 जी, ये नहीं है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है इस्नादुहु सहीहुन। ठीक है, जब आप हाकिम उठा के देखते हैं तो उसमें ऐसी बात नहीं है, इस तरह से नहीं लिखा। वहाँ इमाम हाकिम की निस्बत से ये लिखा है कि हाजा हदीसुन सहीहुन। जी, इमाम हाकिम की निस्बत से सही लिखा है। लेकिन इमाम ज़हाबी ने क्या किया है, फी इन किताब मतलब मुनक़ती हदीस है, अच्छा, डिसकनेक्टेड है। जब किसी रवायत की सनद मुत्तसिल ना हो तो हम जानते हैं वो ज़ईफ़ है, हाँ वो रवायत ज़ईफ़ है, वो रवायत ज़ईफ़ है। तो इसलिए ये जो रवायत है ये रवायत ज़ईफ़ है। और इमाम ज़हाबी ने वहाँ भी तबसरा किया था, इमाम हाकिम की रवायत का वही नंबर है, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इमाम ज़हाबी का तबसरा नकल नहीं किया। और वैसे नकल करते हैं इमाम ज़हाबी का तबसरा, जब मुस्तदरक हाकिम की रवायत बयान करते हैं अपने किताबचे में तो इमाम ज़हाबी का तबसरा नकल जब उनको सूट करता है, जब उनको। अच्छा, एक और रवायत मिर्ज़ा साहब लेके आए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहला शख्स मेरी सुन्नत को बदलेगा उसका ताल्लुक बनु उमय्या से होगा। अल अवाइल इब्न अबी आसिम की किताब है। ठीक है, अब वो किताबें भी ऐसी होती हैं जो लोगों ने पहली मरतबा शायद उनका नाम सुना। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो है वो हम ये देखते हैं कि अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ़ में ये रवायत हमें इस तरह से मिलती है कि अबू आलिया ने अबू ज़र गफ़ारी से नकल किया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि मेरी उम्मत में सबसे पहला शख्स जो सुन्नत को बदलेगा वो बनु उमय्या में से होगा। ये रवायत आ गई इब्न अबी शैबा की। ठीक है, अल बिदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर ये कहते हैं कि ये रवायत मुनक़ती है। ठीक है, और ये इनक़िता अबुल आलिया और अबू ज़र के दरमियान है रज़ी अल्लाह। तो रवायत मुनक़ती है, इसलिए ये रवायत सही नहीं है। ठीक है, इसी तरह तारीख़ इब्न मईन में है
یحییٰ بن معین یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں, مجر و تعدیل میں سے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ان سے جب یہ روایت نقل کی ہے ان کے شاگردوں نے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یحییٰ بن معین سے یہ بات سنی ہے. جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ ابو العالیہ نے حضرت ابو ذر سے سنا, تو انہوں نے کہا نہیں, اس نے نہیں سنا. تو وہی بات ہے کہ روایت منقطع ہے. تو میری امت میں سے بنو امیہ میں پہلا شخص ہوگا جو سنت کو بدلے گا, یہ روایت منقطع ہے. اور جو دوسری روایت بیان کی ہے مروان بن حکم کے بارے میں, وہ روایت بھی کیا ڈسکنیکٹڈ منقطع ہے. تو ضعیف روایتوں سے ایک مقدمہ قائم کیا ہوا ہے, اور صحیح روایت ایک ہی ہے, وہ صحیح مسلم والی, کہ عید سے پہلے خطبہ دیا. ڈاکٹر صاحب جو خطبہ دینے والی روایت ہے اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مروان نے اپنے طور پہ ایک توجیہ پیش کی. ہم اس توجیہ سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن اپنے طور پہ وہ ایک توجیہ پیش کرنا چاہ رہا تھا. تو ایسی توجیہات تو آج بھی حکومتیں پیش کر دیتی ہیں بہت سارے اپنے اعمال اور افعال سے متعلق, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں سنت کو فالو بھی کیا. اوورآل اس کا رویہ سنت کو فالو کرنے کا تھا, کہیں کہیں اس سے خطا ہوئی, بس اتنی سی بات. ہمیں تو یہی بتایا کہ مروان کو بہت ہی خطرناک قسم کا سنت کا دشمن اور بس ایسے وہ ضعیف روایتیں, ایسی اہل بیت روایتیں, کا دشمن اور بہت بڑا ناسبی آدمی تھا. بس ایسی روایتیں ہیں وہ ہمارے سامنے. اور اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ مرزا صاحب یا اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت, یعنی بات کچھ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ بات بالکل نہیں ہوتی, ہم یہ نہیں کہہ رہے, کچھ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنا. بات کا بتنگڑ بنا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ. جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.